اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ نہج البلاغہ کے عنوان سے جو اجتماع ہوا ہے اس میں گفتگو کے لیے میں نے ہمارے برادر عزیز و فاضل لیاقت علی آوان صاحب سے میں نے پوچھا تھا میں نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا کہ آپ نہج البلاغہ اتنے موضوعات پر مشتمل ہیں، ان میں سے کسی موضوع پر گفتگو کریں۔ میں نے اپنے ناقص رائے یا عقل کے مطابق نہج البلاغہ اور علم امام یہ میرا موضوع ہے، نہج البلاغہ اور علم امام۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ مسلمانوں میں یہ مسئلہ آج کل زیر بحث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں۔ چینلوں پر آ کے ہر کوئی برملا اپنے عقائد کا اظہار کر رہا ہے اور دلائل بھی دے رہا ہے، اور باقاعدہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، مناظرے بھی ہو رہے ہیں کہ رسول خدا کے بعد افضل کون ہیں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے فضائل امیر المومنین کے بارے میں وارد ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی کے بارے میں بھی اتنے فضائل وارد نہیں ہوئے، اس کے باوجود علی سے افضل مانتے ہیں بعض صحابہ کرام کو۔ عجیب ہے بھائی، یہ تو عجیب تضاد گوئی ہے، فضائل علی کے سب سے زیادہ ہیں لیکن افضل علی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ یہ منطق کبھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دو چیزوں کو فضیلت کا معیار بنایا ہے، دو چیزوں کو۔ الحمدللہ گھڑی سامنے ہے، میرے خیال میں مجھے 3:10 تک پڑھنا ہے۔ ایک علم اور دوسرا جہادی خدمات۔ دین کے بارے میں جہادی خدمات جس کے زیادہ ہوں یا علم جس کا زیادہ ہو وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان اور ان لوگوں کو جنہیں علم و حکمت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سب سے افضل، سب سے بلند درجہ اس کا ہوگا جس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوگا۔ میں اکثر مجالس میں مختصر الفاظ میں اپنا سے مراد یعنی مکتب تشیع کا، وہ مکتب تشیع کا پیروکار ایران میں رہتا ہو، عراق میں رہتا ہو، دبئی میں، کویت میں، لبنان میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات میں سب سے افضل موجودات میں سب سے افضل کون ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں مل رہا بھائی۔ اللہ۔ موجودات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موجودات میں دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل رسول خدا ہیں
مخلوقات میں دوسرے نمبر پر علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کھلا چینلوں پر بھی کہتے ہیں، محافل میلاد میں بھی، مجالس عزا میں بھی، اور ہمارے پاس اس کی دلیل یہ دو قرآنی آیات ہیں۔ رسول خدا وہ امیر المومنین کے استاد تھے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا علمنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ۔ یہ رسول خدا کے بعد امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو علم میں علی کی برابری کر سکے۔ رسول کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں امیر المومنین کی برابری کر سکے۔ تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر یہ نعرہ نازل ہوا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، افسوسناک بھی ہے، عجیب بھی ہے، ایک لحاظ سے شرمناک بھی ہے، وہ یہ کہ وہ کراچی کی ایک فاؤنڈیشن ہے، العلم فاؤنڈیشن، انہوں نے قرآن کا ترجمہ تیار کیا ہے 7 کتابوں پر مشتمل، مدارس میں پڑھانے کے لیے فائنل ہو گئی ہے ابھی، یعنی تمام مکاتب فکر کی نمائندگی پر مشتمل کمیٹی بنی تھی، اہل حدیث اور اہل آپ کے بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، جماعت اسلامی، ان کی الگ تنظیم تھی۔ شیعوں کی طرف سے اس کمیٹی میں مجھے ڈالا گیا تھا۔ اس کے اندر سورہ آل عمران کے ذیل میں آپ کو تعجب ہوگا، جنگ احد کا ذکر تھا، لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو لوگ رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے گھبرا کے چلے گئے تھے، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ علی کا نام نہیں ہے، جیسے وہ غیر حاضر تھے جنگ احد میں، وہاں میں نے میٹنگ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بخشش کا 2 دفعہ اعلان کیا ہے، اس کو آپ نے لکھا ہے، اور جو آخری دم تک رسول کا ساتھ رہا، یار افسوس کی بات نہیں ہے، ان لوگوں پر افسوس ہے جنہوں نے کتاب بنائی ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور ان لوگوں پر افسوس ہے کہ وہ کتاب ہم کو دی گئی، ہمیں کتاب دی گئی، کہا کہ 1 مہینے کے بعد پوری کتاب کو پڑھ کے اس میں آپ کو کوئی اعتراضات ہوں، تحفظات ہوں تو اس کو بیان کریں۔ 1 مہینے کے بعد یہ 5-6 علماء کرام میں سے صرف میں تھا کہ جس نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جنگ احد میں علی کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ باقی کسی کو بھی نہیں پتہ کہ جنگ احد میں علی کا کیا کردار تھا۔ جی چیمپئن کہیں یا مین آف دی میچ کہیں، جنگ احد کا تمام جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی۔ فتح مکہ کا ذکر تھا، فتح مکہ کا، فتح مکہ کا علی کا نام ہی نہیں ہے، جیسے فتح مکہ پر علی موجود ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے وہ حوالوں کے ساتھ، خصوصاً محدث دہلوی کی وہ فارسی عبارتیں جس میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا میں رسول کے کاندوم پر سوار ہو کے اتنا بلند ہو گیا تھا، چاہتا تو عرش الہی کو میں ہاتھ لگا سکتا تھا۔ وہ مولانا ارشد سعید کاظمی حامد سعید کے بھائی کے ذمہ لگا کہ آپ اگلے مہینے کی اگلی میٹنگ کے لیے آپ ان دونوں، جنگ احد میں امیر المومنین کا کردار اور فتح مکہ میں امیر المومنین کا کردار، اس کو آپ شامل کریں گے۔ ابھی جا کر اس کو شامل کیا ہے اور آپ کے گھروں میں وہ کتاب آئے گی، ہاں انشاءاللہ۔ اور بھی عجیب عجیب باتیں تھی، ابھی وہ سارا ٹائم 40 منٹ جو ہے نا وہی میرے تحفظات پر چلا جائے گا۔ ابھی 6 سے لے کر 8ویں تک کے اسلامیات کا وہ کتاب تیار ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں بھی مجھے رکھا گیا ہے، اور ابھی کتاب تیار نہیں ہوئی ہے، صرف کتاب میں آنے والے عنوانات، اس کے بارے میں ہم لکھیں گے، اس کے بارے میں لکھیں گے، اس کے بارے میں لکھیں گے، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اب ان میں جو تحفظات تھے وہ ہم نے دے دیا ہے۔ اب دیکھیں اصل کتاب جب تیار ہو کے آتی ہے تو کیا کیا اس میں وہ گل کھلاتے ہیں، اور ہمیں
کیا کیا وہ احتجاج وہ کرنا پڑتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہاں، رسول کے بعد کسی بھی صفت کمال میں مخلوقات میں رسول خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بعد، رسول خدا کے بعد کسی بھی صفت کمال میں، فضائل میں، مناقب میں امیر المومنین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ علم جس کو فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، یہ جن کو امیر المومنین سے افضل کہا جا رہا ہے، وہ علمی استفادہ نہیں کرتے رہے رسول خدا سے۔ ہاں، کون نہیں مانتا؟ اچھا جی، علم دیکھیے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ایک فقہی کتاب کا مطالعہ کر کے میں بڑی سنجیدگی سے صاحب سنیں گے، میں مکتب تشیع کا عقیدہ مستند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کسی فقہی کتاب کا مطالعہ کر کے، جیسے شرح لمع ہے، لمع یعنی فقہ کی مفصل اور مدلل کتاب جس کا متن شہید اول نے لکھا ہے اور اس کی شرح شہید ثانی نے لکھی ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جس نے صحیح طریقے سے اس کو پڑھا ہو، لمع کو چھوڑیے، توضیح المسائل کو جس نے صحیح طریقے سے پڑھا ہو، منہاج الصالحین کو پڑھا ہو، امام خمینی کے تحریر الوسیلہ کو پڑھا ہو، سمجھ کے پڑھا ہو، وہ آپ کو ہر فقہی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کا تعلق نجاسات سے ہو، مطہرات سے ہو، نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، طلاق سے ہو، یہ اسی طرح آپ کے نکاح اور کیا کہتے ہیں میراث سے ہو۔ ایک لائق مدرس آپ کو ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ ہاں، کوئی مسئلہ نیا پیدا ہوا ہے، نیا، وہ پچھلے سال وہ یہ آپ کو وزارت مذہبی امور کا جو حج کمپلیکس ہے، اس میں یہ درس ہو رہا تھا اور تقلید پر گفتگو ہوئی، تو وہ وا فیکٹری کی خاتون تھی، اس نے کہا کہ آغا صاحب وہ یہ تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ میرے وہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیوں تقلید کرتے ہیں، کیوں نہ براہ راست ائمہ معصومین کی روایات پر عمل کریں۔ اس کو میں نے کہا تھا آپ بڑی خوشی سے روایات پر عمل کریں، ٹھیک ہے جی، فرض کیجیے آپ کو 90,000 60,000 روایات جو ہیں زبانی آپ کو یاد ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ روزے سے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے، آپ کو سانس کی تکلیف ہے، انہیلر استعمال کریں، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اس زمانے میں انہیلر تھا ہی نہیں، تاکہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ ائمہ معصومین نے ایسے قاعدے، قوانین اور فارمولے ہمیں دیے ہیں، ایک ایک فارمولے سے آپ کے درجنوں بلکہ سینکڑوں مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ فرض کیجئے وہ کتب اربعہ کے آپ وہ حافظ ہو گئے، لیکن آپ کو نئے سے نئے مسائل کا حل ان قوانین کی روشنی میں نکالنا ہوتا ہے جو ائمہ معصومین نے دیے ہیں۔ وہ قوانین آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ قوانین آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو ایک لائق مدرس، فقہ کی کتابوں پر تسلط رکھنے والا مدرس، وہ آپ کو عبادات، معاملات سے متعلق تمام سوالات کا جواب آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ امام کی نشانی نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک میراث کا مسئلہ بتائے، یہ حج کا کوئی مسئلہ بتائے، نماز کا کوئی مسئلہ بتائے، روزے کا کوئی مسئلہ امام بتائے، یہ تو ایک لائق مدرس بھی اس کا وہ جواب دے سکتا ہے۔ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، شیعہ فرقوں میں سے ایک فرقہ فتحیہ ہے، فتحیہ اس شیعہ فرقوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل نہیں ہوئے، اور امام موسیٰ کاظم سے بڑے امام جعفر صادق کے بیٹے عبداللہ افتح ان کی امامت کے قائل ہو گئے۔ جب بعض لوگوں کو پتہ چلا، جیسے کہ حشام بن سالم تھے یا مومن الطاق، کہا کہ چلیں، انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اب جس طرح امام جعفر صادق سے جا کر ہم سوالات کرتے تھے اور تسلی بخش جواب لے کے اٹھتے تھے، ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ بڑے بیٹے تھے وہ، بڑے بیٹے،
ان کے پاس جا کے ایک سوال کیا. یہ بعض اوقات تعجب بھی ہوتا ہے، امام کا بیٹا، امام کا بھائی، اس کو وہ مسئلہ بھی نہیں آتا جو جامع جعفریہ جنڈ کا ایک سینئر طالب علم بتا سکتا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنے درہم ہوں یعنی چاندی کے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا 200 درہم اگر ہو تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 500 درہم اس کی 5 درہم اس کی زکوٰۃ ہے. یعنی 200 درہم نصاب یعنی وہ وزن یا وہ عدد کہ جس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. 200 درہم چاندی ہو تو اس کی 5 درہم زکوٰۃ ہے. انہوں نے اس کا ٹیسٹ لیا، اگر کسی کے پاس 200 درہم نہیں ہے، 100 درہم ہے، تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی جی؟ اس بیچارے نے بھی یہی جواب دیا، بھئی 200 سے کم میں نہیں ہے. یہ تو یہ جنگ کے عام مومنین کی طرح بندہ خدا نے جواب دے دیا. اچھا بھائی اگر 100 ہے، 200 ہے تو 5 ہے، 100 ہے تو 2.5 ہے. بھئی 100 میں ہے ہی نہیں، پہلے نصاب سے کم میں نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے کے درمیان میں نہیں ہے، تیسرے اور چوتھے کے درمیان میں بھی نہیں ہے. ایک لائق استاد بھی فقہی مسائل کا جواب دیتا ہے. یہ جملے یاد رکھیے، امام وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے آپ کے دل و دماغ اور افکار تک رسائی دی ہو، وہ امام ہوتا ہے. آپ دیکھیے امام امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک آپ دیکھیں، بھری پڑی ہیں کتابیں. مدینۃ المعاجز مرحوم بہرانی نے لکھی ہے، ابھی 4 جلدوں میں وہ چھوٹے سائز میں وہ کتاب چھپی ہے. اسی طرح وہ عیون سید مرتضیٰ علم الہدا کی بھی ایک معجزات پر مشتمل کتاب ہے. اس میں دیکھیں ائمہ معصومین کے پاس لوگ آتے تھے اور سوالات لے کے امام فرماتے تھے کہ جو سوالات تم اپنے ذہن میں لے کے آئے ہو وہ تم سوال کرو گے یا میں جواب دینا شروع کر دوں. یہ امام ہوتا ہے، یہ امام ہوتا ہے. ابھی دیکھیے جی اس قانون کے تحت یعنی صرف کسی سے استفادہ کر کے کتاب کو پڑھ کے علم حاصل کرنا اور سوالات کا جواب دینا یہ امام کی علامت نہیں ہوتی. امام کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں غیب کی خبریں دیتا ہے. خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبریں دیتا ہے. امیر المومنین فرماتا ہے میں غیب کی خبریں دوں گا، لیکن خدا کی طرح یہ غیب کا علم میرے پاس ذاتی نہیں ہے، یہ مجھے رسول خدا نے بتایا ہے. یہ رسول خدا نے بتایا ہے. یہ بطور نمونہ اور تبرک وہ چند خطبے کے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اچھا پہلے یہ نوٹ کریں کہ خدا بھی قرآن میں قسم کھاتا ہے، رسول خدا بھی قسم کھاتے ہیں، امیر المومنین بھی نہج البلاغہ میں پتہ نہیں میں نے گنے نہیں ہے کتنی دفعہ فرمایا ہے، فرمایا واللہ خدا کی قسم لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ، میں اگر چاہوں کہ تم میں سے ہر شخص کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کہاں سے نکل کے آیا ہے اور کہاں کہاں وہ گیا ہے، یہ وجمیع شانہ، میں اگر یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ کون کہاں سے نکلا ہے، کو کہاں داخل ہوا ہے، وجمیع شانہ، اس کے زندگی کے تمام معاملات کی خبر اگر دینا چاہوں تو لفعلت، یہ کام میں کر سکتا ہوں. جی وہ سیٹلائٹ نہیں تھا اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ گاڑی کا نمبر بھی جو ہے نا وہ سیٹلائٹ پر آ جاتا ہے، کوئی سیٹلائٹ ویٹلائٹ نہیں تھا، جو تھا وہ امام کا قلب پاک تھا. یہ وہ امام کا قلب پاک تھا. لقلت ولیکن، لیکن عجیب ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین سے کہ اے علی مجھے اگر تیرے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا
کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے یا عقیدہ رکھیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے ہیں، کوئی خدا مانتا ہے، ان کو کوئی خدا کا بیٹا، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ جس کو سننے والا وہ تیرے قدموں کی خاک کو وہ اپنی آنکھوں پر ملتا اور تیرے وضو کے باقی ماندہ پانی کو بطور تبرک استعمال کرتا۔ جی بہت احتیاط کی ہے لوگوں کی وہ گمراہی کے خوف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اپنے دل میں یہ حسرت لے کے چلے گئے کہ علی کے فضائل جتنے بیان کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، کہ کہیں لوگوں کو بدہضمی نہ ہو جائے، ہاں، اور ان کا توحید جو ہے نا کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ یہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں کہ تم میں کون کہاں سے آیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، اور اس کی زندگی کے معاملات کیا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کتنے بیٹے ہیں، گھر میں کیا کچھ ہے، جمیع شؤونہ، اس کے تمام معاملات کے بارے میں یہ خبر دے سکتا ہوں۔ ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ، لیکن اس ڈر سے اپنے علم کو بہت محدود پیمانے پر اس کا اظہار کرتا ہوں کہ کہیں میرے فضائل کو میری زبان سے سن کے مجھے کہیں رسول سے افضل نہ سمجھو۔ یہ علی محتاط ہیں، اور ادھر سٹیج پر آ کے علی کو اللہ سے بھی آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مرحوم ہو گئے خطیب جو کہتے تھے کہ دیکھیں خدا نے قرآن میں اپنے آپ کو مومن کہا ہے، مومن، اور میرے مولا امیر المومنین ہے۔ کیا نتیجے نکالنا چاہتا ہے یہ جاہل آدمی؟ مفسر قرآن لکھتے تھے اس کو اشتہارات میں، یعنی جس طرح امیر المومنین میرے اور آپ کے امیر ہیں، اسی طرح اللہ کا بھی وہ ہے، چونکہ قرآن میں واللہ الخالق البارئ المصور المؤمن المتکبر الجبار، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ صرف مومن ہے اور علی وہ امیر المومنین ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح امیر المومنین جنڈ کے مومنین کے امیر ہیں، اسی طرح اپنے خالق اور معبود کے بھی علی امیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس خوف سے وہ تمام اپنے معلومات کا اظہار نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھے ہیں، یا رسول کے ذریعے یا الہام کے ذریعے۔ اچھا جی اللہ، اچھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے وہ غیب کی خبریں لوگوں کی گمراہی کے ڈر سے کسی کو بھی نہ بتائی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جن پر مجھے اعتماد تھا کہ وہ میری باتوں کو ہضم کر لیں گے، جن کے گمراہی کا مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو میں نے یہ ساری خبریں بتا دی ہیں۔ ہاں، میثم تمار، رشید حجری، وہ ظالم نے، حجاج نے اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو تیرا قتل تو یقینی ہے، یہ سوچو بھی نہیں کہ تم کو یہاں سے ہم رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح قتل کیا جائے، سر قلم کریں، آگ میں جلائیں، کس طرح تمہیں جلائیں؟ گولی تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ کہا کہ تمہارا کوئی اختیاری نہیں ہے، تم مجھے اس طرح مارو گے جس طرح میرے مولا نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ مجھے میرے مولا نے بتا دیا ہے کہ تم مجھے کس طرح، میرے مولا کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیا پیشگوئی کی ہے تیرے مولا نے؟ مجھے میرے مولا نے بتایا ہے میری محبت کے جرم میں تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تیرے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ کسی کی موت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ کے وہ کتنے مرہم پٹی تو ہوگی نہیں تو کتنے وہ گھنٹے وہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اچھا یہ پیشگوئی کی ہے تمہارے مولا نے، کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، زبان کو رہنے دو تاکہ علی کا جھوٹ ثابت ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، ہاں پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، زبان نہیں کاٹی گئی۔ کہا کہ اب جب تم نے میری زبان باقی رکھی ہے، کوئی بندہ قلم کاغذ لے کے سامنے بیٹھ جائے، میں اپنے مولا کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے تم کو آگاہ کروں گا۔
یہ ایسے فرمایا ایسے لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے، یہ حقیقتیں ان کو بتائی ہیں، لیکن ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا، ہر کوئی ان کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ الا وانی مفدیہ الی الخاصۃ ممن یؤمن ذلک منہ، جس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس کو یہ خبریں میں بتاتا رہتا ہوں۔ والذی بعثہ بالحق واصطفاہ علی الخلق، قسم اس ذات کی کہ جس نے رسول خدا کو وہ حق کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ماں عجیب ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قسم جو کھاتے ہیں رسول خدا، قسم اس خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ کو رسول برحق بنا کے بھیجا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں جی۔ ما انطق الا صادقا، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کون کہاں سے آیا ہے، کہاں سے ہو کے آ رہا ہے، اس کی زندگی کے تمام معاملات سے میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ قد احد الی بذلک کلہ، ان تمام باتوں سے رسول خدا نے مجھے آگاہ کیا ہوا ہے۔ وہ بے مہلک من یہلک، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ ومن جا من ینجو، اگر کوئی نجات پاتا ہے کہاں وہ نجات پائے گا۔ ہر شخص کی وہ جائے موت اور اس کی جائے نجات کو مجھے معلوم ہے۔ ومآل ھذا الامر، اور یہ جو خلافت یا اقتدار ہے اس کے انجام سے بھی علی باخبر ہے۔ فما ابقى شيئا يمر على رأسي الا افرغه في اذني، فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی میرے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ان تمام باتوں میں سے ایک ایک بات کی رسول خدا نے مجھے میرے کانوں میں یہ خبر دے دی ہے۔ وَأَفْضَى بِهِ إِلَيَّ، یہ ساری باتیں رسول خدا نے مجھے بتائی ہیں۔ آگے ہے، اچھا جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں، یہ جو میں نے خطبہ آپ کو سنایا ہے خطبہ نمبر 175 ہے، اس میں آپ کو مفتی جعفر حسین والے ترجمے میں آپ کو ملے گی۔ اگر چونکہ میں دوسرے وہ قم کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ سے نوٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے نمبر شمار میں ایک نمبر آگے پیچھے ہو، لیکن مجھے امید ہے 175 نمبر خطبے میں ہوگا۔ دوسرا فرمان فرمایا، لو تعلمون ما اعلم مما طوی عنکم غیبہ، جو باتیں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں جو باتیں تم کو معلوم نہیں ہیں اور مجھے معلوم ہیں، وہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم اتنے سرگردان ہوگے، گھروں سے نکلو گے، گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ جاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے، اپنے مال و متاع اور قیمتی سامان کی بھی تمہیں پرواہ۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ یہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جس نے اچھا کام کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، رجب میں استغفار کیا ہے، رجب میں روزے رکھے ہیں، جی سب کو پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، حج میں نے کیا ہے، عتبات مقدسہ کی زیارت کی ہے، غلط کام کیا ہے، رشوت لی ہے، سود لیا ہے، غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے۔ کون ہے جس کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں ہے اور علی کو پتہ ہے؟ ہاں، یہ جو ہے نا، میں جو سمجھا ہوں، جو عمل ہم انجام دیتے ہیں نا، اچھا یا برا، وہ عمل کی نوعیت کے لحاظ سے کسی نہ کسی جسم کی شکل اختیار کرتا ہے، کسی جسم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کوئی سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے برائی، کوئی بچھو کی شکل اختیار کرتا ہے، کوئی کیڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ نیکیاں اگر ہوں، روایت طولانی ہے، جو آدمی تسبیحات 4 پڑھتا ہے، تسبیحات 4، وہ سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اپنے مخصوص ٹرانسپورٹ کے ذریعے جنت کے اس پلاٹ تک ان سونا اور چاندی کی اینٹوں کو پہنچاتے ہیں، اور اس پلاٹ میں آپ کے لیے فرشتے مکان تعمیر کرتے ہیں۔
ہمیں تسبیحات و اربعات تو نظر وہ آتی ہیں، لیکن وہ چاندی کی سونے کی اینٹیں وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ وہ ہوائی راستے سے، زمینی راستے سے، سمندری راستے سے جنت کہاں واقع ہے اور کس طرح وہاں تک یہ اینٹیں پہنچتی ہیں، اور وہ فرشتے، یہ معتبر روایت میں ہے رسول خدا نے معراج کے سفر میں یہ دیکھا۔ اسی طرح برے اعمال وہ نہ کسی عذاب میں تبدیل ہوتے ہیں، سانپ وغیرہ، یہ تمہیں ظاہری اپنا عمل تو نظر آتا ہے، تم نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، کسی سے رشوت دی، لیکن اس کا انجام، وہ برائیاں کس عذاب میں تبدیل ہوتی ہیں، وہ اگر تمہیں معلوم ہو جس طرح مجھے معلوم ہے، آپ گھر بار چھوڑ کے صحرا میں بھاگ جاؤ گے۔ جی فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جانو، مما طوی عنکم غیبہ، جس کا غیب تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کون سا غیب پوشیدہ؟ یعنی میرا اپنا عمل مجھ سے پوشیدہ ہے، اچھا یا برا، یہ تو پوشیدہ نہیں ہے، اس کا رد عمل، اس کا تجسم عمل میں تبدیل ہو جانا۔ اذن لخرجتم الی الصعودات، صحرا کی طرف تم نکل جاؤ گے، جی ہاں، تبکون علی اعمالکم، وہ عمل کا جو رد عمل ہے یا اس کا تجسم ہے، اس کو دیکھ کے تم رونا شروع کر دو گے اور اپنے نفسوں کی ملامت شروع کر دو گے۔ وَلَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا، اپنے اموال کو کسی محافظ اور گارڈ کے بغیر ایسے ہی مال کی تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، چلے جاؤ گے۔ وَلَا خَالِفَ لَهَا، نہ ان کی حفاظت کے لیے کسی کو اپنا جانشین بناؤ گے۔ جس طرح ہے نا روز قیامت مائیں اپنی اولاد سے بے خبر ہوں گی، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اعمال کے انجام کو سمجھو، جانو جس طرح میں جانتا ہوں، تمہیں نہ اولاد کی خبر رہے گی نہ اموال کی خبر رہے گی۔ جی ہاں، وَلَحَمَّتْ كُلُّ أَمْرٍ مِّنكُمْ فِي نَفْسِهِ، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور کسی اور کی، بالکل قیامت کا وہ منظر ہے، وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ نَسِيتُمْ مَا ذُكِرْتُمْ، جو تمہیں یاد دہانی کرائی گئی تم اس کو بھول گئے۔ وَأَمِنْتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ، اور جن برے اعمال کے انجام سے تمہیں ڈرایا گیا، تم نے اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا۔ فتح عنکم رأیکم وتشتت علیکم، تمہارے معاملات جو ہے نا وہ تشتت کے اور بکھر گئے سارے کے سارے۔ تیسرے خطبہ میں فرمایا، یہ آپ نے بہت سنا ہوا ہے، فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي، یہ ایک دفعہ نہیں، نہج البلاغہ میں کئی دفعہ ہے، جب تک میں تم میں موجود ہوں مجھ سے پوچھو۔ جی فرمایا یہ دعویٰ میرے بعد کوئی کذاب ہی کرے گا، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی دعویٰ کیا وہ رسوا ہوا۔ جب تک وہ میں تم میں موجود ہوں مجھ سے پوچھو۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، پھر قسم کھاتے ہیں، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ، اب سے لے کر قیامت تک جس چیز کے بارے میں علی سے پوچھو گے وہ تمہیں خبر دے گا۔ یہ امام ہوتا ہے، عرض کا مسئلہ بتانے والا وہ امام نہیں ہوتا، وضو کا مسئلہ بتانے والا وہ امام نہیں ہوتا۔ اچھا جی، وَلَا فِئَةٍ تَهْدِي مِئَةً، کس گروہ نے 100 آدمیوں کو ہدایت کی اور کس نے 100 کو گمراہ کیا، إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس گروہ کا قائد کون ہے، اس کو پیچھے سے ہانکنے والا کون ہے، اور ان کے کہاں کہاں ان کی سواریاں اتاری گئیں وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، کربلا سے جب گزرے رکے، غالباً عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رکے، اور رک کے مجھے بتایا کہ یہاں فلان کا خیمہ ہوگا، یہاں فلان کا خیمہ ہوگا، یہاں میرے علمدار کا خیمہ ہوگا، یہاں میرے حسین کا خیمہ ہوگا، یہاں اصحاب کا خیمہ ہوگا، اور روئے، اور اتنا زیادہ روئے کہ غشی طاری ہو گئی امیر المومنین علیہ السلام پر۔ جنگ صفین اور واقع کربلا میں کتنا فاصلہ ہے، ایک ایک شہید کے خیمہ کی جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
ومن، اچھا کون قتل کیا جائے گا، کون اپنی طبیعی موت کرونا کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے مرے گا، ہاں یہ سب میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی، وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي، یہ ایک روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو حضرت زہرا علیہ السلام ہے نا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، رسول خدا اور ائمہ معصومین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس الہی عہدے تھے، اور اس الہی عہدے کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علوم سے نوازتا، غیب کی خبروں سے ان کو آگاہ کرتا، لیکن خاتون جنت علیہ السلام نہ یہ نبی تھی، عورت نبی نہیں بن سکتی، نہ امام تھی، اس لیے کہ کوئی خاتون امام نہیں بن سکتی، لیکن خدا نے وہ مقام، بلند مقام عطا فرمایا تھا اس بی بی کو کہ جس کی وجہ سے خاتم الانبیاء کے لیے لائق احترام تھی۔ عمار سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک عجیب خبر دینا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ سلمان کہتے ہیں ضرور سناؤ۔ عمار کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا، حضرت زہرا کے حجرے کی طرف جا رہے تھے، اجازت لے کے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب آپ کے حجرے میں پہنچے، خاتون جنت نے امیر المومنین سے فرمایا ادن منی، علی آپ میرے قریب آ جائیں، میں ماضی، حال اور مستقبل کی خبروں سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ جی یہ نہیں فرمانا چاہتی آپ مجھ سے استفادہ کریں، ہاں میرے سامنے بیٹھ کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ میں مجلس میں عرض کرتا ہوں، یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں آج کو بابا کے اس فرمان کا راز بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں بابا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ہاں ابھی آپ نے علی کو دیکھا، وہ کہتے ہیں قیامت تک میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں اچھا امیر المومنین نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ بھی عجیب ہے، فوراً فرجع قہقرا، فوراً نکلے اور سیدھے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ رسول خدا کے قریب پہنچے تو رسول خدا نے فرمایا علی ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہو کے آ رہے ہو اور اس کا دعویٰ سن کے خود میرے پاس آ گئے ہیں۔ جی کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا یا رسول اللہ خاتون جنت بھی اس نور سے پیدا ہوئی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں اسی نور سے پیدا ہوئے۔ سجدہ شکر میں امیر المومنین گر گئے، سجدہ شکر میں گر گئے۔ پھر دوبارہ خاتون جنت کی خدمت میں آئے، عمار کہتے میں ساتھ تھا۔ خاتون جنت نے فرمایا علی لگتا ہے میرے والد گرامی کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں اور میں نے دعویٰ جو پیشکش وہ کی تھی اور اس کو بیان کر کے آپ آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں معاملہ تو ایسے ہی ہے۔ اچھا جی اب کیا فرمایا خاتون جنت نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ علم امام کی بات ہو رہی ہے لیکن اس بی بی کا تعارف کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون بی بی تھی، جی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ غیبت شیخ طوسی کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظاہر ہوں گے اور وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنا شروع کریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وہاں فرمائیں گے میرا اسوہ حسنہ خاتون جنت ہے۔ امام زمان جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا میرا اسوہ حسنہ ہے۔ اپنے پاس بٹھایا امیر المومنین کو اور فرمایا اے علم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ہاں یاد رکھیں سنیں، ان اللہ خلق نوری، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ عرش پر میرا نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا تھا،
ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں بطور امانت رکھ دیا۔ شجرتن ایک کو کہتے ہیں شجر بہت سارے درخت، جیسے رسول خدا نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتى، جی میں اور علی ایک درخت سے ہیں، باقی لوگ دوسرے درخت سے ہیں، ٹھیک ہے جن کی کر وغیرہ۔ اچھا جی، ثم اودعہ شجرۃ من شجر فاضاءت، جب میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت میں امانت کے طور پر رکھا، پوری جنت میرے نور سے روشن ہو گئی جی۔ اس کے بعد فلما دخل ابی الجنہ، اور جب معراج کے سفر کے دوران میرے بابا جنت میں داخل ہوئے، اوحى اللہ الیہ الہاما، اللہ تعالیٰ نے الہاما، اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نہیں کی، بذریعہ الہام اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو یہ ہدایت دی ان اقتطف من هذه الشجرہ، کہ اس شجرہ سے پھل توڑیں، اور پھل توڑنے کے بعد وَأَدِرْهَا فِي لَهَوَاتِكَ، اور اس سے اس کو تناول فرمائیں۔ فَفَعَلَ، میرے بابا نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل فرمائی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَأَوْدَعَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ صُلْبًا، ابھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو میرے بابا کے صلب میں امانت رکھا۔ ثم اودعنی خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد میرے نور کو میرے بابا کے بدن سے منتقل کر کے میری مادر گرامی کے وہ بدن پاک میں، رحم پاک میں اس کو امانت کے طور پر رکھا۔ فوضعتنی، اور پھر ان کے ذریعہ میرا نور اس کائنات میں جلوگر ہو گیا۔ وَأَنَا مِن ذَلِكَ النُّورِ، میں وہی نور ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پتہ نہیں کئی سال اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہا۔ اعلم فمن ذلك النور، اور اسی نور کی روشنی میں اعلم ما کان، میں ماضی کی تمام باتوں سے بھی باخبر ہوں، وما یکون، اور آج جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس سے بھی میں باخبر ہوں، وما لم یکن، اور جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا اس سے بھی میں باخبر ہوں۔ وہ ایک ٹائم ختم ہو گیا، ایک بین الاقوامی ایران کے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا میں یہ لکھنا چاہتا تھا کہ یہ رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ خاتون جنت کی تعریف کامل نہیں ہے، تعریف کامل نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہوں کہ یہ علی علیہ السلام کی ہمسر ہے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ بھی خاتون جنت کی تعریف کامل نہیں ہے۔ میں لکھوں حسنین کی مادر گرامی ہے، زینب کبریٰ کی مادر گرامی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، یہ سب آپ کی تعریف کامل نہیں ہے۔ خاتون جنت یہ سب کچھ ہے، رسول کی بیٹی بھی ہے، علی کی ہمسر بھی ہے، حسنین اور جناب زینب کبریٰ کی مادر گرامی بھی ہے، لیکن یہی نہیں ہے، اور بھی کچھ ہے۔ میں یہی سمجھا کہ فاطمہ کو فضیلت صرف رسول خدا کی بیٹی ہونے، علی کی ہمسر ہونے، حسنین اور زینب کبریٰ کی مادر گرامی ہونے کی وجہ سے وہ مقام نہیں ملا۔ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کو خود اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے ذاتی طور پر کہ جن کی وجہ سے امامون کے لیے بھی لائق احترام ہے، اور اشرف المخلوقات رسول خدا کے لیے بھی لائق احترام ہیں۔ عظمت سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ ختم کروں، ختم ہو گیا، 1 منٹ اوپر بھی ہو گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔